سورہ الفتح آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 664۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لام البتہ قد بے شک تحقیق راضیہ راضی ہو چکا اللہ عن سے مومنین مومن کی جمع مومنین سے اذ جب یبایعو انہوں نے بیعت کی کا آپ کی تحت نیچے شجرہ درخت فعلما پس جان لیا ما وہ جو فی میں قلوب قلب کی جمع ہم ضمیر جمع کی ان کے دلوں میں فا پس انزلہ اتاری سکونت علیہم علیہ پر ہم ان پر وا اور اصابہم عنایات فتحاً قریبا بہت جلد قریب فتح کامیابی ومغانم کثیرہ اور مغانبہ غنیمت مال غنیمت کی جمع کثیرہ بہت یأخذ پکڑنا ہا اس کو اور کانا ہے اللہ عزیزاً غالب حکیمہ حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے دی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل ہوئی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جی آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے سورہ الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 18 اور 19 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بڑی وضاحت سے سورہ فتح کا پس منظر یہ کب نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی یہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں اور بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم سب عمرہ کی غرض سے جا رہے ہیں،
1400 صحابہ کرام مخلصین و مواحدین و شاگردان نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، قریب ہی پہنچے تھے، اتنے قریب بھی نہیں تھے۔ آج کل اس مقام کو شمیسی کہا جاتا ہے، وہاں سب نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ کے مشرکین کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ نے وہیں سب سے مشورہ کیا اور مشورے سے اپنا ایک سفیر مقرر کیا، جس کو آپ سفیر اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور سفیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ سے تو ہمارے بڑے مراسم ہیں، کاروباری لنک ہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، ہم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں، ان کو نہیں۔ تو تاریخی بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عظیم المرتبت ہستی کی وجہ سے ہمیں شعور ملا ہے، انسانیت ملی ہے، ہم نے جن کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے بغیر میں طواف کرتا ہوا اور دیگر امور سر انجام دیتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا۔ وہ ہوں گے تو میں کروں گا، ورنہ نہیں۔ دیکھیے کتنی محبت ہے، عبادت ہے، موقع بھی مل رہا ہے، دوسرے محروم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جب تک آقا نہیں ہوں گے ہمارا طواف ہی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں ایک بڑا عجیب اور بڑا گہرا مسئلہ لکھا ہے کہ طواف کے معنی ہیں چکر کے۔ طواف جو کیا جاتا ہے وہ چکر ہی لگایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے چکر لگائے، یعنی اگر دائیں طرف سے سب کر رہے ہیں مسلمان اور وہ کہے میں بائیں طرف سے کروں گا، تو کوئی صاحب ایمان اسے روکے تو وہ کہے نہیں جی طواف کا معنی تو چکر ہے، تو چکر تو میں لگا رہا ہوں اور کیا کروں؟ تو کہا جائے گا کہ چکر بھی اس وقت معتبر ہوگا، طواف بھی اس وقت معتبر ہوگا جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو گویا شریعت میں کوئی مسئلہ جو اپنی طرف سے بنایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت اعظام سے اس کا کوئی پروف ثبوت نہ ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہ یقین جانیے گھسلا ہوگا، جس سے امت مسلمہ میں تفریق پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، نقصان پیدا ہوگا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کے طریقے میں ہی اچھائی، بھلائی اور کامیابی ہے۔ تو یہاں گزشتہ درس میں میں نے آیت نمبر 10 کا پورا حوالہ دیا تھا اسی صورت کا۔ اب جو آیت ہے اس پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ درخت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، یہ بیعت موت تھی کہ جب تک قصاص اور بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام تھے، درخت کیکر کا تھا، اس کیکر کے درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی
جب یہ بیعت ہو گئی تو اس میں خلفائے راشدین بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے تو ان کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا، ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کر لی۔ ہاتھ تو دونوں نبی کے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ جو آپ کا تھا وہ تو برحق، دوسرا اپنا ہی ہاتھ تھا آپ کا، اور آپ نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس وقت اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق ویڈیو بھی موجود ہے جو آج تک قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور وہاں ید کا لفظ بھی میں نے عرض کیا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے تمام ہاتھ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر تھے، ان ہاتھوں کے اوپر فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ۔